تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اذان اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اذان اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں پر جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کر رہے گا ریت کے ذرات سے زیادہ پانی کے قطرات سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال رحمت کائنات فخر کائنات محبت کائنات الفت کائنات چاہت کائنات بہار کائنات نکھار کائنات زینت بزم کائنات وجہ تخلیق کائنات نور کائنات تنویر کائنات منیر کائنات غم گسارے جہاں سیاہ لامکان والی کون و مکان رب کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب رب کے پیارے دکھی دل
دلوں کے سہارے، ہم سب کے دلوں کے سہارے، شمع کے ویر رب کے حبیب جگ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور آج کے اس مختصر وقت میں جس بات کو آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کیا جائے، بیان کرنے کے بعد اللہ رب رحمان سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بہت جلد رمضان المبارک کی ساعتیں گھڑیاں ہمیں عطا ہونے والی ہیں، اور ہم وہ بہاریں لوٹیں گے جو رمضان المبارک لے کر ہمارے لیے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ زندگی میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی بہاریں عطا کر رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان سے بڑھ کر خوش قسمت کوئی اور نہیں ہے جو رمضان کا مہینہ پا کے اپنے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اور اس انسان سے بڑھ کر بد نصیب بھی کوئی نہیں جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اپنے رب کو نہ منائے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شمار کرے جو رمضان کو پا کر اللہ کو راضی کر لیں گے انشاءاللہ۔ آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو رمضان کے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ لوگ تیاری کر رہے ہیں، اب تیاری بھی اپنے اپنے انداز کی ہے۔ بعض لوگ یہ تیاری کر رہے ہیں کہ رمضان نے آنا ہے، ہم نے سحری و افطار کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، کوئی اس کے لیے راشن لے کے آ رہا ہے، کوئی سامان تیار کر رہا ہے، کوئی لوگوں میں راشن تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو تیاری میں مشغول ہے۔ اور بعض لوگ اس تیاری میں مشغول ہیں کہ کمائی کا سیزن آ رہا ہے، چیزاں سٹاک کر لو تے رمضان آئے گا تے انہوں مہنگی کر کے بیچاں گا۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، سٹاک ہو رہا ہے، کھجوریں سٹاک ہو رہی ہوں گی، پھل سٹاک ہو رہا ہوگا، دیگر چیزیں سٹاک کی جا رہی ہوں گی۔ بھئی کیوں جی رمضان کا مہینہ آئے گا تے یہ مہنگیاں چیزاں ہو جان گیاں، مہنگیاں بیچاں گے۔ حالانکہ افسوس کے ساتھ یہ بات کرنا پڑتی ہے کہ وہ ملک جن کو ہم کافر ممالک کہتے ہیں، جن کو ہم یہود و نصارہ کے ممالک کہتے ہیں، ان کے اندر رمضان المبارک کے اندر سٹورز کے اوپر آفرز لگا دی جاتی ہے، چیزوں میں ڈسکاؤنٹ لگا دیا جاتا ہے، چیزیں سستی کر دی جاتی ہیں، یہ کہہ کر کہ مسلمانوں کا عبادت کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ڈسکاؤنٹ لگا دو، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو۔ اور خیر سے ہمارا ملک مسلمانوں کا ملک ہے، اور ہم جنت کے ٹکٹ بھی اپنی جیب میں لیے پھرتے ہیں، ہم پکے جنتی ہیں اور ہمیں جنت میں جانے سے روک کوئی نہیں سکتا، لیکن ہم نے اس رمضان میں پورے سال کی کمائی بھی اکٹھی کرنی ہے،
جو کھجور 400 میں ملتی رہے گی اب وہی آپ کو 1000 تک بھی ملے گی، وہ 2000 تک بھی ملے گی۔ نام کیا ہے؟ یہ حاجی صاحب ہیں، یہ الحاج ہیں، نام یہ ہوتے ہیں۔ دکان کا نام ہے مدینہ سٹور، مکہ سٹور، بسم اللہ سٹور، ایسے نام ہوتے ہیں نا ہمارے۔ بڑے فخر سے ہم نے اچھے نام رکھے ہوئے ہیں، شریعت کے مطابق نام رکھے ہوئے ہیں، لیکن نام ہی شریعت کے مطابق ہیں، کام شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ کیا یہ مسلمانی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی بجائے ان کے لیے ہم مشکلات پیدا کریں؟ لیکن میں قربان جاؤں، باوجود مہنگائی کے، باوجود منافع خور لوگوں کی بے حسی کے، اللہ پھر بھی رزق ایسا وافر کرتا ہے کہ ہر گھر میں رزق پہنچ جاتا ہے۔ یہ اس رمضان کی برکات ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں، ہاں کئی گھر ایسے بھی ہوتے جو سارا سال نہیں ان کو ایسا بہترین رزق میسر ہوتا، لیکن کسی نہ کسی بہانے اللہ رمضان میں ان کے گھر بھی پہنچا ہی دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہم یہود و نصارہ کی بات تو کرتے ہیں، لیکن وہ تو ان کا کوئی مہینہ بھی خاص نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے دشمن بھی ہیں، لیکن پھر بھی وہ مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ہم مسلمان ہو کر مسلمانوں کے لیے آسانی کیوں نہیں پیدا کرتے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، برکتیں نہیں ہیں، اولاد نافرمان ہو گئی ہے، بیماریاں جان نہیں چھوڑ رہی، تو کیسے چھوڑے گی بیماریاں جان؟ اور ایک میرا جو انالیسز ہے، میری آبزرویشن ہے، یا یوں کہہ لیں کہ تجربہ میرا ہے کہ جو بندہ جس قدر منافع خور ہوتا ہے نا، آپ چیک کیجئے گا اس کو بیماریاں بھی اتنی زیادہ ہی ہوتی ہیں۔ غلط طریقے سے کمایا ہوا پیسہ کبھی بھی صحیح راہ پہ نہیں لگتا، وہ غلط ہی لگتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ شوگر بھی ہائی ہوگی ان کی، بلڈ پریشر بھی ہائی ہوگا، کوئی اور بھی بیماریاں لگی ہوں گی، ڈپریشن کا بھی شکار، یہ شکار وہ شکار۔ کیوں؟ کہ جو پیسہ غلط طریقے سے آیا ہے وہ اللہ نے کہیں نہ کہیں تو لگوانا ہے نا۔ وہ ایک شخص کو میں نے منع کیا، اس نے مشورہ کیا کہ حضرت صاحب یہ ایک مسئلہ ہے، تو اس میں نا مجھے اتنے پیسے بچ رہے ہیں تو میں کام کر لوں۔ میں نے اس کے کام کی نوعیت سمجھی، میں نے کہا مجھے سمجھاؤ ذرا یہ کیا کرنا ہے تم نے۔ اس نے مجھے سمجھایا، مجھے لگا یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، میں نے کہا بھائی یہ کام نہ کرنا، اس کی جو پروفٹ ہے وہ جائز نہیں ہے، تو بچ جاؤ۔ مجھے تو وہ ٹھیک کہہ کے چلا گیا، لیکن وہ دماغ میں کیڑا ہوتا ہے نا بندے کا، وہ انسان کو بیٹھنے نہیں دیتا سکون سے۔ تو بہرحال اس نے وہ کام کر لیا، اس کو پیسے بھی بچ گئے۔ اب ہوا یہ کہ اس کی بیوی بیمار ہو گئی، ہاسپٹل میں چلی گئی، اور وہاں پیسے لگ گئے، گھر آ گیا۔ اب مجھے وہ بتا رہا ہے کہ حضرت صاحب تسی مینوں منع کیتا سی یہ کام کرن تو تے اگر میں نہ کردا تو پیسے نہ آندے تے اج میں بیوی دا علاج کیویں کرواندا؟ یہ گل سمجھے ہو؟ کہتے ہیں اگر میں وہ کام نہ کرتا اور وہ پیسے مجھے نہ بچتے تو آج میں اپنی بیوی کا علاج کیسے کرتا؟ تو فائدہ ہو گیا مجھے۔ میں نے کہا تو یہ سوچ رہا ہے کہ اگر پیسے نہ بچاتا تو علاج کیسے کرواتا؟ تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اگر تو پیسے نہ بچاتا تیری بیوی ہاسپٹل پہنچتی ہی نہ؟ ہو سکتا ہے وہ پہنچی اس وجہ سے ہو کہ تیرے یہ پیسے اللہ نے وہاں لگوانے تھے، تو یہ پیسے نہ بچاتا وہ ہاسپٹل نہ پہنچتی اور نہ وہ تکلیف برداشت کرتی۔ پیسے تو تیرے اتنے لگ گئے لیکن تکلیف تو بیچاری نے برداشت کی نا، پریشانی تو آئی نا، مصیبت تو آپ کے سر پہ بڑھی نا، ہسپتالوں کے چکر لگائے، تم نے دھکے کھائے، تو یہ تو ہوا تو نا۔ تو ہم تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں، دوسرا رخ نہیں دیکھتے۔ تو اس لیے میرا تو یہ انالیسز ہے کہ جب بھی ہم کوئی ایسے پیسے اپنے رزق میں شامل کر لیں جو جائز نہیں ہوتے تو اس کے مطابق مشکلات اور پریشانیاں ضرور آتی ہیں، اور پھر انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ اس لیے ہوا تھا کہ پریشانی دور ہو جائے۔ نہیں، وہ اس لیے ہوا ہے کہ پریشانی آئی ہے، نہ کرتے تو پریشانی نہ آتی۔ تو اس لیے میں نے اور آپ نے سب سے پہلے
یہ تیاری پہلے ہے کہ رمضان سے پہلے ہم اپنے اعمال کو چیک کریں، میں بھی آپ بھی اپنے رزق کو چیک کریں، اپنے اعمال کو چیک کریں، روزمرہ کے معمولات کو چیک کریں کہ کیا ہم جس لائن پر چل رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب تک ہم نے اپنے معمولات کو چیک نہیں کرنا ہم اس کو ٹھیک ہی سمجھیں گے، ہم اس کو غلط نہیں سمجھیں گے۔ انسان تبھی تو توبہ نہیں کرتا، توبہ وہ تب کرے گا نا جب اس کو پتا ہوگا میں کام غلط کر رہا ہوں۔ تو جب اپنے ہر کیے ہوئے کام کو بندہ ٹھیک ہی سمجھے گا تو پھر توبہ کیسے کرے گا؟ وہ تو پھر کبھی بھی توبہ نہیں کرے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو بندہ جو کر رہا ہوتا ہے اس کو منع کرو تو وہ آگے سے دلیلیں پیش کرنا شروع کر دیتا ہے، ایتے اینج ٹھیک ہے، تے اینج ٹھیک ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں میں غلط کر رہا ہوں۔ جب تک وہ غلط سمجھے گا نہیں تو توبہ کیسے کرے گا؟ تو توبہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنے معاملات کو چیک اینڈ بیلنس رکھے اس کا۔ جب تک اس کو نہیں چیک کرے گا وہ اس کو ٹھیک سمجھ کے کبھی بھی اس کو توبہ میں نہیں لے کر آئے گا۔ تو بہرحال بات دور نکل گئی۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک کی تیاری جاری ہے، ہر بندہ اپنے حساب سے تیاری کر رہا ہے اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ نصیبوں سے ملتا ہے، یہ بار بار نہیں ملتا۔ اور یہ اس بات میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ مہینہ بھی حضور کے صدقے سے ہمیں ملا ہوا ہے۔ فرمایا اللہ نے یہ مہینہ میرے لیے بچا کے رکھا ہوا تھا، میری امت کے لیے بچا کے رکھا ہوا، تو یہ اللہ نے کسی اور امت کو یہ مہینہ نہیں دیا تھا، یہ صرف میری امت کے لیے اللہ نے یہ مہینہ عطا کیا ہے۔ اور اللہ کو سارے مہینوں میں محبوب مہینہ جو ہے وہ رمضان کا ہے۔ تو خالق کائنات مالک کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو۔ یہ بات اس کی وضاحت میں پہلے بھی بارہا کر چکا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں لفظ یا ایھا الذین آمنو تقریباً 88 مرتبہ آیا ہے، 88 مرتبہ پورے قرآن مجید میں۔ اور جہاں جہاں لفظ آمنو ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنو، جتنی آیات کے شروع میں ہے، 88 آیات کے شروع میں ہے، ان آیات میں یا تو اللہ نے کسی گناہ سے روکا ہے تو یا اللہ نے کسی نیکی کی ترغیب دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کہ اللہ نے کسی قوم کا ذکر نہیں کیا، کوئی آپ کو واقعہ نہیں سنایا۔ یہ لفظ کے بعد یا کسی گناہ سے روکا گیا ہے یا کسی نیکی کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب حضور آیات کا نزول ہوتا اور حضور شروع فرماتے کہ یا ایھا الذین آمنو، تو صحابہ فرماتے ہم الرٹ ہو جاتے کہ یا تو ان کوئی گناہ تو روکیا جائے گا تو یا کوئی نیکی دسی جائے گی۔ صحابہ فرماتے ہم الرٹ ہو جاتے ہیں کہ اب ڈائریکٹ خطاب ہمیں ہونے لگا ہے، ڈائریکٹ خطاب اللہ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو۔ فرمایا صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں ڈائریکٹ خطاب ہونے لگا ہے اور ہم الرٹ ہو جاتے کہ اب کوئی بات بڑی اہم ہونے لگی ہے، یا تو گناہ سے روکا جائے گا یا نیکی کا ذکر کیا جائے گا۔ اور وہ مسئلہ اگر نیکی ہے تو اللہ کے ہاں بڑی پسندیدہ ہے، اور اگر گناہ ہے تو وہ اللہ کے ہاں بڑا ہی ناپسندیدہ ہے۔ اب یہاں بڑی رمضان کا ذکر کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین، بول رہے ہیں چلے 7 الفاظ آپ بھی بولیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی گواہی ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، فرمایا ہم نے تمہارے لیے روزوں کو فرض کر دیا کما کتب علی الذین من قبلکم، اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا کہ شاید یہ روزے ہم پر ہی فرض ہیں۔ فرمایا جس طرح کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، وہ روزے رکھتے تھے، انداز اپنا اپنا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور ہمارے لیے کس قدر آسانی ہے کہ صبح سحری کے وقت رج کے تن کے کھاؤ پیو رجو، اور صرف مغرب تک آپ نے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے، اس کو بعد پھر ایسا تن کے کھاؤ تو کوئی روکنے والا نہیں۔ کیوں جی کوئی ممانت ہے؟ ساری رات کھاؤ جتنا مرضی کھاؤ، اگے تو ود کھاؤ۔ اچھا ویسے ایک مزاحن گل کرنا، تسی ویسے نارملی روزانہ سموسے کھاندے ہو، پکوڑے فروٹ ترمزانج روزانہ نہیں؟
تن کے یقین کریں کئی بار ایسا کھانا ہوتا ہے کہ خواہش ہوئے تو بندہ اور کھا لوے. عام دنوں میں تو ہم اتنا نہیں کھاتے. یہ رمضان کی برکت ہے کہ رزق اتنا وافر ہو جاتا ہے. لیکن ایسے بھی قوموں نے روزے رکھے ہیں کہ اگر افطاری کا وقت ہوا ہے افطاری کر لی تو ٹھیک ہے, نہیں کی سو گئے تو پھر روزہ شروع. ایسا نہیں تھا کہ ساری رات کھاؤ پیو صبح سحری کرو تو ایک دن کا روزہ. نہیں. اگر بندہ سو گیا ہے تو پھر روزہ ہو گیا ہے, پھر سحری کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. امت محمدیہ پر بھی ایسا ہی تھا. تو ایک صحابی تھے, وہ گھر میں آئے, انہوں نے کہا بھی کھانے کے لیے کچھ ہے, افطاری کرنی ہے. تو اس کی بیوی نے کہا, صحابیہ نے کہا کہ ہم تیار کرتے ہیں, ابھی آپ ٹھہریں. تھکا ہوا تھا, سو گیا. اب جب سو گیا تو روزہ پھر پکا ہو گیا. اگلے دن پھر ایسا ہوا, پھر تھکاوٹ بھی تھی, 2 دن کی بھوک اور پیاس بھی تھی, اور بھوک اور پیاس سے ویسے جسم میں کمزوری آ جاتی ہے, نیند زیادہ آتی ہے. ابھی ادھر کھانے کا اہتمام کیا جا رہا تھا, تیاری ہو رہی تھی, پھر نیند آئی, پھر سو. تو تیسرا دن تو بڑا برا حال ہو گیا. تو وہ صحابیہ حضور کے پاس تشریف لائی, فرمایا حضور یہ تو بڑا معاملہ خراب ہے, اس طرح تو میرا شوہر مر جائے گا, اب کیا کریں. خالق کائنات کو اس پریشانی پر اتنا ترس آیا, اللہ نے قانون ہی بدل دیا. فرمایا اب ساری رات کھاؤ پیو سحری کرو گے اور پھر افطاری کرو گے, صرف دن کا روزہ ہے. آسانیاں یہ حضور کے صدقے ہمیں ملی ہیں. شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے, قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. الفاظ کو سمجھیے گا, مزہ آئے گا. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. بن مانگ دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. بن مانگ دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں. قرآن ملا ان کے صدقے, ایمان ملا ان کے صدقے, آقا کے صدقے نا. قرآن ملا ان کے صدقے, ایمان ملا ان کے صدقے, رحمان ملا ان کے صدقے, اور کیا ہے جو ہم کو ملا ہی نہیں. یہ آقا کے صدقے حضور نے دعائیں کی ہیں, آج ہمارے اوپر اتنی آسانیاں ہیں. اور محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا, اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, اور حدیث صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن نسائی, مسند احمد کے اندر موجود ہے. فرمایا نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آہستہ جی سبحان اللہ بولو کہ تو نظر نہ لگ جائے تو آلو. آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان, جو رمضان کا قیام کرے, رمضان کی راتوں کو کھڑا ہو کر کے اپنے رب کو منائے,
اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جائے، قیام کرے، ایمان و احتسابا، ایمان بھی مضبوط ہے، پکا ہے، احتسابا نیکی کی نیت ہے، رب کو راضی کرنے کی نیت ہے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ رات کا قیام ہے، اور دن کو کیا؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی۔ فرمایا جو دن کا روزہ رکھے گا، ایمان بھی پکا ہے، مضبوط ہے، اور ارادہ بھی صرف نیکی کا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ہے، فرمایا اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اور دیکھو نا اللہ انعام بھی کیسا عطا فرماتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا فرشتوں میرا بندہ جو بھی نیکی کرے اس کو تم لکھ لیا کرو، اور 10 گنا بنا کر تم اس کو لکھ دو، 10 گنا نیکیوں کا ثواب تم لکھتے جاؤ۔ لیکن جب رمضان آیا، روزے آئے، تو فرشتوں نے کہا یا رب العالمین اس کا ثواب کتنا لکھیں؟ باقی نیکیوں کا ثواب جو ہے وہ تو 10 گنا بڑھا کر لکھا گیا ہے، اب اس کا ثواب جو روزہ رکھا، اس نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اس کا ثواب کتنا لکھا جائے؟ خالق کائنات مالک کائنات نے فرمایا فرشتوں ہر نیکی کا ثواب تم نے 10 گنا لکھنا ہے، لیکن جب بات رمضان کی آئی فرمایا اس کا ثواب تم نے نہیں لکھنا۔ بنتی ہے سبحان اللہ ویسے یہاں پہ، فرمایا اس کا ثواب تم نے نہیں لکھنا۔ یا رب العالمین ہم نے ثواب نہیں لکھنا تو پھر کیا لکھا جائے گا؟ فرمایا یہ رمضان کے روزے میرے بندوں نے میرے لیے رکھے ہیں، اس کا ثواب میں خود ہی عطا فرماؤں گا۔ مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے، فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں خود ثواب اس کا عطا کروں گا، کیونکہ تمہاری قلم اس روزوں کا ثواب لکھنے پر قاصر، کتنا ثواب اللہ نے عطا کرنا ہے تمہاری قلمیں نہیں لکھ سکتی، تمہارا ادراک وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جتنا ثواب میں نے اپنے روزے دار بندوں کو عطا فرمانا ہے۔ اور جنت کے 7 دروازے، 7 دروازے، ایک دروازے کا نام ہی باب الریان ہے، اور وہ کس لیے ہے؟ آقا نے فرمایا اس دروازے میں سے صرف روزے دار گزریں گے، روزے دار یہاں سے گزریں گے۔ اور پھر آقا کائنات علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان بہقی شریف کے اندر موجود ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا اوتیت امتی فی شہر رمضان خمسا لم یؤتہن نبی قبلی، فرمایا اللہ نے اس رمضان میں میری امت کو 5 انعام ایسے عطا کرنے ہیں، 5 انعام لم یؤتہن نبی قبلی، اس سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو یہ 5 انعام نہیں عطا کیے، کسی نبی کو وہ انعام نہیں ملے، کسی نبی کو وہ انعام عطا نہیں کیے گئے۔ 5 انعام اس امت کے لیے ہیں، امت محمدیہ کے لیے یہ انعام ہے۔ پہلا انعام کیا ہے؟ اب یہ 5 انعام توجہ سے سنیے گا، اللہ کرے ان کے اندر ان خوش نصیبوں میں ہم سب کا شمار ہو جائے۔ ایک بار پھر بول دیں آمین۔ فرمایا اما واحدۃ فإنہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ الیہم ومن نظر اللہ الیہ لم يعذبہ ابدا۔ فرمایا جب پہلی رات ہوتی ہے نا، رمضان کی پہلی رات انشاءاللہ بہت جلد ہمیں ملنے والی ہے،
پہلی رات جب ہوتی ہے تو فرمایا اللہ نظر رحمت کرتا ہے، نظر لیا جاتا ہے۔ پہلی رات اللہ نظر کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کون کون بندہ میرے لیے تیار ہو گیا ہے، عبادت کے لیے آ گیا ہے، اور جس کو نظر اللہ کرے ہم سب کو اللہ کی نظر رحمت عطا ہو جائے۔ پہلا انعام یہ ہے۔ اور دوسرا انعام فرمایا فَإِنَّ قُلُوبَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ۔ فرمایا جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، افطاری کا وقت ہوا، انسان کے منہ سے جو ہلکی سی بدبو آتی ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے، فرمایا اللہ کو مومن کے منہ سے نکلنے والی بدبو کستوری سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ بھوک اور پیاس ہوتے ہیں شام کے وقت تھوڑی سی اسمیل آ رہی ہوتی ہے منہ میں سے، فرمایا اللہ کو یہ کستوری سے زیادہ پسند ہے، اور اس سے پہلے کسی نبی کو یہ انعام نہیں ملا، یہ امت محمدیہ کا انعام ہے۔ اور تیسرا فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ فرمایا اللہ کے جتنے فرشتے ہیں رمضان کے دن میں بھی، رمضان کی رات میں بھی آقا کی امت کی بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اندازہ اس بات سے لگائیے گا کہ کتنے فرشتے ہیں اللہ کی رحمت کے۔ زمین پر بیت اللہ ہے جہاں پر لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اللہ کرے ہم سب بھی چلے جائیں۔ نہیں ایڈی ہولی آمین تے ایئرپورٹ نہیں پار ہونا، اونچی بولو آمین۔ یہ ذرا میں محبت سے بات کرتا ہوں۔ اللہ کو آوازوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آوازوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو دل کے حال جانتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ شاہرگ کے بھی زیادہ قریب ہے، بندہ دل میں بھی کہے تو اللہ سن لیتا ہے۔ یہ تو ذرا میں مزاحن بات کرتا ہوں، ذرا اونچی بولو، وگرنہ اللہ آواز کا محتاج نہیں ہے۔ مطلب تجھے سمجھو جو اونچی آمین کہاں گا تے رب بلائے گا تے نہیں بلائے گا، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو میں ذرا آپ کی توجہ لینے کے لیے عرض کرتا ہوں، اللہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے بلا لیتا ہے، یہ منظوری کی بات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جہاں پہ بیت اللہ ہے زمین پر، ستویں آسمان پر اسی سمت میں بیت المعمور ہے، بیت المعمور، یہاں لوگ طواف کرتے ہیں کعبۃ اللہ کا، اور بیت المعمور کا طواف جو ہے وہ فرشتے کرتے ہیں، بیت المعمور کا وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ جو فرشتہ ایک بار طواف کر لے گا قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دن میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے جب تک رہے گی، آپ اندازہ لگائیں کہ روزانہ 70,000 فرشتے طواف کر رہے ہیں، اور دوبارہ ان کی باری نہیں آنی قیامت تک، تو کتنی تعداد ہے فرشتوں کی۔ اور یہ تیسرا انعام فرمایا کہ سارے فرشتے رل کے دن بھی تے رات بھی ساڈے واسطے بخشش دیاں دعاواں کر دے۔ تو یہ انعام ہے کہ نہیں رب سونے کا؟ یہ مالک کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اور چوتھا انعام فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ فَيَقُولُ لَهَا اسْتَعِدِّي وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي أَوْشَكُوا أَن يَسْتَرِيحُوا مِنْ تَعَبِ الدُّنْيَا إِلَى دَارِي وَكَرَامَتِي۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں یہ جو جنت ہے نا یہ میرے بندوں کے لیے تیار کر دو، جنت کو سجا دو، اسے مزین کر دو۔ یا رب العالمین کس لیے مزین کیا جائے، کس لیے اسے تیار کیا جائے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے رمضان کے روزے رکھے ہیں، تھک کر آئے ہیں، تھکاوٹ ہو گئی ہے،
ایسے جنت کو تیار کرو جب وہ جنت کو دیکھیں تو ان کی تھکاوٹ اتر جائیں. اللہ بندہ بہت سونی چیز ویکھے نا, سونا گھر ویکھے, کوئی شے دیکھے تو بندہ کہندا یار تھکاوٹ ہی لتھ گئی. ایسا انعام ہوا ہے کہ تھکاوٹ ہی لتھ گئی. تو اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں جنت کو اس انداز میں تیار کرو, اس انداز میں مزین کرو, اس کو سجا دو کہ میرے بندے جب آ کے جنت کو دیکھیں تو ان کی تھکاوٹ اتر جائے. باقی سارے انعام و کرام ایک طرف ہیں, اللہ کی نعمتیں رحمتیں ایک طرف ہیں. ایک انعام آپ کو اور بتاتا ہوں جو رمضان کی برکات سے عطا ہوتا ہے اللہ کے بندوں کو. جنت میں جب ہم سب چلے جائیں گے انشاءاللہ, جانا ہے نا, پھر بولو. اگر اللہ نے یہ جو مسجدیں ہوتی ہیں نا, آقا نے فرمایا یہ جنت کی کیاریاں ہیں, اور انشاءاللہ اگر اللہ نے جنت کی کیاری میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے تو جنت بھی انشاءاللہ ضرور عطا فرمائے گا. کیونکہ جس کو دنیا میں جنت کی کیاری میں آنے کی توفیق نہیں ہے وہ مت سمجھے کہ میں اتھے بھی چلا جاؤں گا. جو یہاں آیا ہے اللہ نے جس کو بلایا ہے وہ سمجھ جائے انشاءاللہ جنت بھی ضرور ہمیں عطا ہوگی. اور یقین کے ساتھ جب مانگا جاتا ہے اللہ پھر ہی عطا کرتا ہے. میں نے بارہا یہ بات کہی ہے, بندہ بے یقینی کی دعا کرے نا, ہاتھ چک کے بیٹھ جائے تو یہ سوچتا ہوئے کہ پتہ نہیں رب نے دینا ہے کہ نہیں دینا, مانگتے رہا ہاں پتہ نہیں اللہ نے عطا کرنا ہے کہ نہیں کرنا, تو پھر عطا کوئی نہیں ہوتا. یقین کے ساتھ جب بندہ مانگتا ہے نا کہ میں جو بھی اللہ سے مانگوں گا اللہ مجھے ضرور عطا کرے گا, ایسی یقینی کی دعا جو ہے اللہ پھر ضرور عطا فرما دیتا ہے. تو جب سب ہم جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ فرمائے گا میرے بندو جو جو میں نے تم سے وعدے کیے تھے عطا کر دیے ہیں. تو بندہ کہے گا یا رب العالمین بالکل جتنے وعدے ہوئے تھے سارے کے سارے عطا ہو گئے ہیں, جو تو نے کہا تھا سب کچھ مل گیا ہے, نعمتیں بھی مل گئی, گھر بھی مل گئے, حور و غلمان بھی مل گئے, کھانا پینا بھی سب کچھ مل گیا. اللہ فرمائے گا ایک نعمت رہ گئی ہے, ایک نعمت رہ گئی ہے, ایک انعام رہ گیا ہے. تو ہم حیران ہو کے کہیں گے یا رب العالمین وہ کون سا انعام رہ گیا, سب کچھ تو مل گیا ہے, جتنے وعدے ہوئے تھے سب کچھ تو نے عطا کر دیا, پیچھے کون سا رہ گیا ہے. خالق فرمائے گا جب تمہیں وہ ملے گا نا تم یہ سارے بھول جاؤ گے, تم یہ سارے بھول جاؤ گے. یا رب العالمین وہ کون سا انعام ہے, وہ اتنا بڑا انعام کون سا ہے جس کے ملنے پر ہم یہ سارے انعام بھول جائیں گے. تو خالق کائنات اپنے اور بندوں کے درمیان سے پردہ ہٹا دے گا. اللہ اپنا دیدار عطا فرما دے. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب اللہ درمیان میں سے پردہ ہٹائے گا لوگ اللہ کو دیکھیں گے تو دیکھتے چلے جائیں گے. اتنا حسین و یار آپ دیکھو, تصور کرو کہ جس رب نے یہ دنیا اتنی خوبصورت بنائی ہے, اتنی حسین و جمیل بنائی ہے, حسن و جمال اتنا عطا کیا ہے, جو اللہ یہ دینے والا ہے وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا. ہم تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے, وہ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن انشاءاللہ جب آخرت والے دن دیکھیں گے رب کو تو پھر انشاءاللہ وہ مزہ لوٹیں گے انشاءاللہ. اور فرمایا کہ پتہ نہیں کتنی دیر کتنا عرصہ وہ رب کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے, ہوش ختم ہو جائیں گے, ہوش گم ہو جائیں گے, حواس باختہ انسان ہو جائے گا, پھر کچھ سمجھ نہیں آئے گا, صرف رب کا دیدار کیے جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو پانچواں انعام جو رمضان کی وجہ سے ملتا ہے, چار ہی ہوئے نا ابھی تک بیان, پانچواں بھی سن لیں. فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ اللَّيْلَ غُفِرَ لَهُمْ جَمِيعًا. فرمایا وہ پانچواں انعام یہ ہے کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے نا, رمضان کی آخری رات جو ہم اکثر بازار میں گنوا دیتے ہے نا, اکثر ہوتا ہے نا, اسی سوچنے ہم شاپنگ کر لیے, رمضان بڑی نیکیاں کما لیاں, ہم ذرا گواہ آئیے, ہم بازاروں میں اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. آخری رات حضور نے فرمایا رمضان کی آخری رات اللہ پھر نظر رحمت کرتا ہے. جیسے پہلی رات کی تھی اللہ پھر نظر رحمت کرتا ہے اور اپنے سارے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ عطائیں ہیں, یہ رمضان کی برکات ہے.
خدا را اس کو ضائع نہ کرنا، اس کو گنوانا بیٹھنا، زندگی کا نہیں پتہ پھر دوبارہ یہ سہولتیں ملیں نہ ملیں، یہ بہاریں ملیں نہ ملیں۔ وہ آپ دیکھتے ہیں اکثر دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ سیل لگ گئی ہے، سیل لگ گئی، تو میں کہا کرتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کی سیل لگ جاتی ہے، نیکیوں کی سیل لگ جاتی ہے، اور اس کا ثواب کس قدر بڑھ جاتا ہے کسی کو کوئی خبر نہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آ رہا ہوتا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر صدقہ خیرات کرتے تھے جیسے طوفان آتا ہے، طوفان آتا ہے، آندھی آتی ہے، حضور اس طرح خرچ کرتے تھے اللہ کی راہ میں، اس طرح لوگوں کو رزق کھلاتے تھے، کھانے کھلاتے تھے رمضان کے اندر۔ اور فرمایا جیسے رمضان آ جاتا تھا تو حضور بستر کو چھوڑ دیتے تھے، آپ اپنی کمر پھر بستر پر نہیں لگاتے تھے، مطلب کیا کہ آپ زیادہ پھر نیند نہیں سوتے تھے، جتنی ضرورت ہے اتنا آپ سوتے، عبادت کرتے، رمضان کے روزے رکھتے، اللہ کا ذکر و اذکار کرتے، اللہ کو راضی کرتے۔ تو اس لیے رمضان آ رہا ہے، چند دنوں میں اللہ ہمیں رمضان عطا کرے گا۔ میں پھر دعا کرتا ہوں یا رب العالمین، اگر ہماری زندگی کم ہے رمضان کے مہینے سے پہلے تک کی، تو تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہماری زندگی بڑھا کر کے ہمیں رمضان کا مہینہ ضرور عطا فرمانا۔ پھر بولو آمین۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، یاد رکھنا، تقدیر کے فیصلے ہوئے ہونا تو دعا بدل دیتی ہے۔ میں پھر دعا کرتا ہوں یا رب العالمین، اگر ہماری موت رمضان سے پہلے لکھی ہے تو تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، تجھے تیرے رمضان کا واسطہ ہماری زندگی بڑھا کر کے رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے، میرا دل کرتا ہے آخر میں وہ تھوڑا سا منہ میٹھا کرنے کے لیے نا وہ تھوڑا سا عرض کر دوں۔ مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، بخشش کا اعلیٰ خزینہ ہے یارو، بخشش کا اعلیٰ خزینہ ہے یارو، لٹ لو بہارا رمضان آیا ہے، رمضان آیا ہے، مہمان رمضان مہینہ ہے یارو، بخشش کا اعلیٰ خزینہ ہے یارو، لٹ لو بہارا رمضان، تو رل کے پڑھ لو، لٹ لو بہارا رمضان آیا، رمضان آیا ہے، روزے دلے کے انعام آیا، توبہ دلے کے پیغام آیا، رحمت نو لے کے صبح و شام آیا، لٹ لو بہارا رمضان آیا گئے، رمضان آیا گئے۔ رب دی جلیے مرضی جس دا کم کیتا، رات دن نے اٹھ کے قیام کیتا، اللہ نے اس دے ہے انعام کیتا، لٹ لو بہارا رمضان آیا ہے، رمضان آیا ہے، مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، بخشش کا اعلیٰ خزینہ ہے یارو، لٹ لو بہارا رمضان آیا ہے، رمضان آیا